بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل البیت وجد فیہ سورۃ ابراہیم و سورۃ مریم علیہم السلام فقال اما ہم فقد سمعوا ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ سورہ ھذا ابراہیم مصوراً فمالہ یستقسم۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، رقم ہے 2508۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں کب داخل ہوئے؟ فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدہ مریم کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، سیدہ مریم کی تصویریں بھی تھیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کی مذہبی یا دینی روایت تھی وہ کس طرح خود بنی اسماعیل کے ہاں بھی ایک احترام کی جگہ پر تھی۔ اس میں سیدنا ابراہیم اور سیدہ مریم کی تصویریں ہیں۔ انہیں دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ لوگ سن چکے تھے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب فرمائی تو اس میں تصویروں سے کون سی تصویریں مراد تھیں؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ تصویریں ہیں جو مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی جاتی ہیں۔ شرک ایک وہم ہے، اور اس میں بت بنایا جائے، اس میں تصویر بنائی جائے، یہ سب توہمات ہی ہوتے ہیں۔ یہ تصویریں ہیں کہ جو ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ باقی وہ تصویریں جو اب ہم بناتے ہیں، جو ابلاغ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تعلیمی مقاصد کے لیے گھروں میں لگا لی، آپ نے اپنی بنا لی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دین میں جو چیزیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان میں بنیادی چیزیں جو اخلاقی لحاظ سے ممنوع قرار دی گئی ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز شرک ہے۔ تو اس وجہ سے شرک کے مظاہر کو نہ انسان گھر میں رکھے گا نہ کسی دوسری جگہ۔ شرک کے یہ مظاہر جہاں بھی ہوں گے وہاں مسلمان کیوں داخل ہوں گے اور فرشتے کیوں داخل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی بنائی ہوئی مسجد میں، اللہ کا وہ پہلا گھر کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، جس کی تعمیر نو ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس میں ابراہیم کی اور مریم کی علیہم السلام تصویریں بنا کے لگا دی ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ سن چکے تھے۔ تو آپ دیکھیے اس میں بھی یہ بات کہی گئی ہے وہ ایک بڑی حقیقت کا بیان ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی اپنے آبا سے سن چکے تھے، یعنی یہ بات کہ فرشتے جہاں پہ مشرکانہ تصویریں ہوں یا بت ہوں وہاں داخل نہیں ہوتے، یہ بات یہ سن چکے تھے، انہیں معلوم تھا۔ یہ اس لیے فرمایا کہ قریش مکہ یہ رسول اللہ کی قوم کے لوگ ہیں، ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی اولاد تھے۔ یعنی یہ کوئی جس طرح ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے کہ دین سے ناآشنا قوم تھی، وہ خدا کے 2 پیغمبروں کی اولاد ہیں۔ اور فرشتوں کے بارے میں یہ بات اگر حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے پہلے کے انبیاء نے بھی یقیناً فرمائی ہوگی۔ اس وقت بھی جو تورات ہے اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں پورے باب ہیں جو ان مورتوں کے بارے میں، یعنی انہی تصویروں کے بارے میں۔ اس وقت جو تورات ہے اس میں بھی بڑی سخت تنبیہات ہیں کہ ایسی کوئی مورت تم نہیں بناؤ گے، ایسی کوئی تصویر نہیں بناؤ گے جو پرستش کے لیے بنائی جائے، وہاں بھی بہت سختی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انبیاء علیہم السلام نے کہا، ان کو سنا انہوں نے، اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے آبا کی تعلیم سے روگردانی کر کے یہ کیا حرکت کی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ محض ان کے عمل کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی ذات میں ہی ایک برا کام تھا، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن
ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے آبا نے انہیں بتایا تھا، روکا تھا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ تورات میں جس طرح روکا گیا ہے اس چیز سے، اس طریقے سے ہمارے ہاں بھی یہ چیز بیان نہیں ہوتی. بہت وضاحت سے اس پہ یہ بات بیان ہوئی ہے. گویا مدعا یہ ہے کہ اس طرح کی تصویروں سے فرشتوں کی کراہت کو جانتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اپنی ذات میں بھی یہ مشرکانہ توہمات کے تحت بنائی گئی تصویریں ایک نجاست ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ یہ ایک مسجد بنا رہے ہیں جس میں فرشتوں کی آمد و شد رہنی ہے، تو انہیں تو کسی طرح بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اس کے باوجود ان کے لیے اذیت کا یہ سامان فراہم کرنے سے باز نہیں آئے. یعنی ان کو اس کا احساس نہیں ہوا. جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہاں فرشتے آئیں گے، روز آتے ہیں، جو آپ کی مسجدیں ہیں ان میں نماز کی قرات سنتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو پھر آدمی کو محتاط رہنا چاہیے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ان کے لیے اذیت کا باعث بنے. اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے فرشتے خدا کی اس اولین عبادت گاہ میں داخل نہیں ہوتے ہوں گے. فرشتے تو آئیں گے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ آئیں گے، لیکن فرمایا کہ وہ کس اذیت سے آتے ہوں گے یہاں پر. اگر کہیں آپ نے نجاست پھیلا رکھی ہے اور جہاں کوئی شریف النفس آدمی داخل ہونا پسند نہیں کرتا، تعفن اٹھ رہا ہے، تو سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے اس معاملے میں. تو حضور نے فرمایا کہ یہ سن چکے تھے، ان کو ان کے آبا نے بتا دیا تھا، یہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بیت اللہ میں یہ تصویریں لگا رکھی ہیں. اسی سے اندازہ بھی کر لیجئے کہ یہاں بھی وہی لفظ تصویر ہے استعمال ہوا ہے، لیکن پیچھے سیاق نے بتا دیا کہ کون سی تصویریں مراد ہے. وہی سیدہ ابراہیم کی تصویر، سیدہ مریم کی تصویر. اس کے باوجود، یہ روایت کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود یہ ابراہیم ہے. یعنی حضور نے بڑے تعجب کے انداز میں فرمایا یہ ابراہیم ہے جن کی تصویر بنائی گئی ہے. اور پھر بہت تعصب سے، بہت افسوس کے انداز میں آپ نے فرمایا اور ان کا بھی کیا حال ہے کہ ان کے ہاتھ میں تصویر بنائی ہے جوئے کے تیر پکڑے ہوئے. یعنی یہ کمال انہوں نے دکھایا ہے اس میں. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ سفاہت کی انتہا ہے، یعنی بے وقوفی، حماقت اور جہالت کی انتہا ہے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنا کر بیت اللہ میں رکھ دی. یعنی پہلے تو یہی دیکھ لیجئے کہ ایک پیغمبر کی تصویر بنائی اور مسجد میں رکھ دیا، اور سب سے بڑی مسجد میں رکھ دیا، اور وہ بھی اس طرح کے ہاتھ میں جوئے کے تیر بھی پکڑا دیے. اس لیے کہ ان سے فالیں لیتے تھے نا یہ لوگ، وہ رکھے ہوتے تھے تیر انہوں نے، تو اس سے فال لیتے تھے عام طور پر. مذہب کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دنیوی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. قرآن کی اس آیت سے یہ ہو جائے گا، فلاں وظیفہ پڑھو گے تو یہ نتیجہ نکل آئے گا. تو اسی طرح کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ احمقانہ قسم کا استعمال اس وقت بھی ان تصویروں کا ہوتا تھا. اس سے ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ زمانہ رسالت کے عرب میں تصویریں بالعموم انہی شخصیات کی بنائی جاتی تھیں جن کے ساتھ تعظیم و تقدیس کے جذبات کسی نہ کسی درجے میں وابستہ ہو سکتے تھے. یعنی یہ کوئی تزئین کے لیے میری آپ کی تصویریں نہیں بنائی تھیں انہوں نے، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اور سیدہ مریم کی تصویریں تھیں، جس طرح کہ اب بھی ہم کنیساؤں وغیرہ میں دیکھتے ہیں بنی ہوتی ہیں اسی طرح سے. تو حضور نے فرمایا کہ بس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ یہ اصلاً ممنوع ہے، اصلاً غلط ہے، بلکہ یہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اس طرح کی نجاست ہو تو پھر فرشتے گھروں میں نہیں آتے، اور فرشتوں کی آمد و شد اگر رک گئی ہے تو اس کا مطلب ہے بڑی سعادت سے ہم محروم ہو گئے. تو یہ توجہ دلائی. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.